میڈی نے کہا تھا وہ صرف اسی صورت میں پراسرار تنظیم کے خلاف لڑ سکے گی اگر بادشاہ اس کی مدد کرنے پر راضی ہو۔ پروین کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر اسے پراسرار تنظیم سے لڑنے کی ضرورت کیوں ہے اور وہ لوگ آگے چھپا کیا رہے ہیں، لیکن وہ سوچ رہی تھی اگر وہ بادشاہ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولڈ میڈی واپس آ جائے گا، لیکن بادشاہ کے ساتھ تعلق بنائے بھی تو کیسے؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ ہے کون۔ ثالث کم از کم ملک کے سب سے طاقتور خاندان کا سربراہ تھا۔ اس کے علاوہ پروین کو شروع سے ہی شبہ تھا کہ وہی ایگل ہے جو امپیریل لیگ میں اس خفیہ نام سے موجود ہے۔ آخرکار امپیریل لیگ میں امریکوں کی موجودگی پر کوئی شک نہیں تھا۔ سالوں کے مشاہدے کے بعد پروین کو لگا کہ چاہے میڈی کارپوریشن ہو یا ایسٹم کارپوریشن، دونوں نے کئی بار غلط سرمایہ کاری کی مگر اصل بڑے نقصان والے گڑھوں سے ہمیشہ بچ نکلے۔ ظاہری طور پر وہ نقصان دکھاتے رہے لیکن مجموعی طور پر ان کے منافع ہمیشہ برقرار رہے۔ یہ چھوٹی ناکامیاں محض دکھاوا تھیں۔ اگر پروین عدد و شمار کے لحاظ سے اتنی حساس نہ ہوتی تو شاید وہ بھی یہ فرق محسوس نہ کر پاتی۔ یقیناً یہ دونوں خاندان امپیریل لیگ سے خبریں حاصل کرتے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ثالث اور جوہل دونوں ہی امپیریل لیگ کے رکن تھے؟ اسی سوچ میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ ثالث نے پوچھا، وہ کون ہے؟ پروین نے جواب دیا، آپ کہاں ہیں؟ گھر پر، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ یہ سب باتیں آمنے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ امپیریل لیگ کے بارے میں سرسری گفتگو کرنا بھی خطرناک تھا، اور جب انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی تب انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی کسی اجنبی کے سامنے لیگ کے وجود کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ بس یہی سوچ کر پروین کو لگا کہ چونکہ ثالث ہی ایگل ہے اسی لیے براہ راست پوچھنا ضروری ہے، لیکن فون پر کہنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی بشاشت آ گئی۔ ٹھیک ہے، میرے گھر آ جاؤ، حارث بھی یہیں ہے۔ پروین وہ کچھ لمحے کے لیے رکی۔ حارث وہاں کیوں ہے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو ان دنوں زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے نظر انداز کر رہی تھی؟ اس کے دل میں ایک ہلکا سا جرم کا احساس ہوا۔ ثالث نے وضاحت دی، آج مہدی خاندان میں امتحانات ہیں۔ اسماعیل کو ان سے نمٹنا مشکل لگ رہا تھا۔ پروین اس نے خاموشی سے سانس بھری اور پھر پوچھا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حارث اور اسماعیل جڑا ہے؟ یہ حقیقت اب تک عوام کو نہیں بتائی گئی مگر جنہیں جاننا چاہیے تھا وہ سب جانتے تھے، اس لیے ثالث اور پروین نے اسے ایک خاص طور پر چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ثالث نے جواب دیا، اب تو پورے مہدی خاندان کو معلوم ہے۔ اس نے لفظ مہدی خاندان استعمال کیا، میرا خاندان نہیں۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اس خاندان سے کوئی خاص جذباتی وابستگی نہیں تھی، لیکن پروین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا ثالث کے ساتھ رشتہ کبھی بھی طاقت یا حیثیت پر مبنی نہیں رہا تھا۔ اس نے بس کہا اور پھر جلدی سے بولی، میں فوراً آ رہی ہوں۔ مہدی خاندان کے اسکول میں حارث نے امتحان مکمل کر کے قلم رکھا۔ جیسے ہی گھنٹی بجی اس نے پرچہ جمع کرایا اور باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس نے دیکھا کہ اسماعیل باغ میں بیٹھی ہے، کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی دوڑی آئی، خوشی سے بولی، حارث امتحان ختم ہو گئی؟ کیا تم نے پھر سے پورے نمبر لیے؟ حارث نے پرسکون لہجے میں کہا، شاید۔ اسماعیل کی چاپلوسی شروع ہو گئی تھی، حارث دنیا کا سب سے ذہین بھائی ہے، سب سے شاندار بھائی ہے حارث۔ یہ باتیں وہ ہمیشہ ہی کہتی تھی مگر وہ اب تک ان کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے موضوع بدل دیا اور آہستہ سے پوچھا، وہ ننھا شریر کہاں ہے؟ اسماعیل نے بھی سرگوشی کی، وہ کمرے میں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل بہت خاموش ہے، باہر بھی نہیں نکلتا۔ حارث نے ہنس کر کہا، یہ سب ڈھونگ ہے، آؤ میں اس کی اصلیت سامنے لاتا ہوں۔ اسماعیل فوراً اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی ایک موٹا لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ حارث، تمہاری جانشین کی کرسی اب ختم ہونے والی ہے، ہا ہا ہا۔ باقی بچے حیران ہو گئے۔ کیا ہوا؟ موٹے نے زور سے کہا، کیونکہ انکل ثالث ایک ناجائز بیٹے کو لے آئے ہیں۔ حارث اب اکیلا وارث نہیں رہا،
وہ لڑکا کمال کا ہے حارث، تم تو گئے کام سے۔ شمال فوراً آگے بڑھی اور غصے سے بولی، حارث ہی ابو کا واحد جانشین ہے، زینڈر کچھ بھی نہیں، بکواس مت کرو۔ موٹی کی آنکھیں شمال پر جم گئی، اسے یاد آیا کہ کھیل کھیلنے والی لڑکی دراصل یہی تھی، اب اس سے بدلہ لینے کا وقت آیا تھا۔ وہ چلایا، تم شمائل ہو، تمہارے پاس کیا حق ہے کہ انکل حارث کے ناجائز بیٹے کو کمتر کہو؟ وہ لڑکا تو کم از کم لڑکا ہے، لیکن تمہیں تو ابھی تک باہر والوں سے متعارف بھی نہیں کرایا گیا، تم تو خود ہی ناجائز بیٹی ہو جسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ شمائل، اس نے آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے کہا، اچھا تو تم بھی ناجائز بیٹے ہو موٹے، اسی لیے تو انکل تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ موٹے نے فوراً جواب دیا، میں ناجائز نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ شمال نے کہا، لیکن تم نے خود کہا تھا کہ چونکہ مجھے باہر والوں سے نہیں متعارف کرایا گیا تو میں ناجائز ہوں، پھر تمہیں کب متعارف کرایا گیا؟ موٹا وہ چپ ہو گیا۔ شمال نے گردن گجائی، یا پھر تم انکل کے بیٹے ہی نہیں ہو؟ موٹا، شمال نے افسوس سے سر ہلایا، ذرا اپنی شکل دیکھو، تم تو اتنے موٹے ہو اور انکل تو اتنے حسین، وہ ابو کی طرح ہیں، تو تم ان کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ اوہ، اب سمجھ آئی، وہ تمہیں باہر سے اٹھا کر لائے ہوں گے۔ موٹا تقریباً رونے والا ہو گیا، میں اپنے ابو کا بیٹا ہوں؟ شمال نے پوچھا، ثبوت؟ موٹا ششدر رہ گیا اور پھر زور زور سے روتا ہوا بھاگا، ابو کہ میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ شمال نے پلکیں جھپکائیں اور حارث سے کہا، کیا موٹے ہونے سے دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے؟ حارث، اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو گھر چلیں۔ اسے موٹے سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں تھی، معمولی سی چالاکی ہی اسے اسکول میں مشکل میں ڈال دے گی، لیکن اپنی بہن کو اپنے حق میں ڈٹ کر کھڑا دیکھ کر حارث کا دل خوش ہو گیا۔ اب وہ گھر جا کر زینڈر کو سبق سکھائے گا، جو شمال کو پریشان کر رہا تھا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دونوں خوشی خوشی چلتے کودتے ثالث کے ولا کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ علم نہ تھا، ثالث قریب ہی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اسی وقت پروین کا کار بھی مہدی مینرز کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پروین سیدھا گاڑی چلا کر ثالث کے ولا پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کسی نے ثالث کو اس کی آمد کی اطلاع دے دی، اس لیے جب پروین نے گاڑی روکی، ثالث پہلی پارکنگ لاٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پروین گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ ثالث کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار پوچھ کر بیٹھی، کیا ہوا؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ثالث بولا، میں سوچ رہا ہوں شمال کی سالگرہ منائی جائے۔ سالگرہ؟ پروین چونک گئی، تب ہی اسے یاد آیا کہ صرف 5 دن بعد شمال کی سالگرہ آنے والی ہے، لیکن یہ دن صرف شمال کی خوشی کا دن نہیں تھا، یہی وہ دن تھا جب پروین نے حارث کو بھی کھو دیا تھا، اسی لیے وہ اکثر شمال کی سالگرہ نہیں مناتی تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ بیرون ملک رہتی تھی تو ان کے پاس قریبی رشتے دار بہت کم تھے۔ ہر بار شمال کی سالگرہ پر اس کی خالہ ایک چھوٹا سا تحفہ دے دیتی اور کیک خرید لیتی۔ تو کیا اب ثالث واقعی اس کے لیے کوئی شاندار سالگرہ پارٹی منعقد کرنے والا تھا؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ پروین نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا۔ ثالث آوری اور دھیمے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی سالگرہ پارٹی رکھوں اور سب کے سامنے باضابطہ طور پر شمائل اور حارث کا تعارف کرواؤں۔ اس نے ہمیشہ حارث کو چھپائے رکھا تھا تاکہ اغوا وغیرہ کا خطرہ نہ ہو، لیکن اب حارث 5 سال کا ہو گیا تھا، اسے مزید چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کم از کم نیو یارک کے لوگوں کو ان دونوں بچوں کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ جیسا کہ وہ موٹا بچہ کہہ رہا تھا، ان بچوں کو چھپائے رکھنا بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ثالث ان دونوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پروین کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اچانک ایسا کیوں، لیکن وہ کبھی ایسی بات پر اعتراض نہیں کرتی جس سے اسے فرق نہ پڑے، مگر شمال خوش ہو جائے گی، اور یہ حقیقت تھی کہ شمال کو ہنگامہ اور رونق بہت پسند تھی۔ وہ ہمیشہ شہزادی لوسی کی شاندار سالگرہ کی تقریبات دیکھ کر رقص کرتی تھی۔ شہزادی لوسی کی سالگرہ پر سب لوگ تحفے لے کر آتے اور وہ خود خوبصورت شہزادی کے لباس میں سب کا شکریہ ادا کرتی۔ اب اس کا والد یہ خواہش پوری کرنے جا رہا تھا۔ پروین نے پوچھا، کیا یہ تقریب مہدی خانان میں ہوگی؟ ثالث نے استفہام میں سر ہلایا، ہاں، میں سب بٹلر کے حوالے کر دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر پروین مطمئن ہو گئی اور فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں بات کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ اندر داخل ہوتے تو منظر حیران کن تھا۔ تینوں بچے بیٹھے بلاکس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حارث بلاکس ترتیب دے رہا تھا،
جبکہ اسماعیل اور زینڈر دونوں طرف سے ہدایت دے رہے تھے۔ حارث: لگتا ہے یہ بلاک یہاں لگانا چاہیے۔ ارے نہیں، یہ تو یہاں لگے گا۔ حارث نے سکون سے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے زینڈر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسماعیل نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولی، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے زینڈر۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیا ہو رہا تھا۔ تبھی پروین اور ثالث اندر آئے اور انہوں نے تینوں بچوں کو خوشی خوشی کھیلتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ دونوں کو بخوبی معلوم تھا کہ ان کے بچے کیسے ہیں۔ پروین کی نظر میں اسماعیل کبھی کسی کو اپنی جگہ برداشت نہیں کرتی تھی، وہ تو لازمی طور پر زینڈر سے دشمنی رکھتی۔ ثالث کی نظر میں اس کا بیٹا کم گو تھا، مگر دراصل بہت ذہین و محتاط۔ اپنی نامنی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنی جگہ کا خیال رکھتا تھا۔ یہ دونوں بچے اتنی جلدی ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ لینے کا تجربہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود کسی تیسرے بچے کو قبول کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ثالث نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے فوراً سر اٹھایا، ڈیڈی ہم سب مل کر کھیل رہے ہیں۔ حارث اور مجھے ہمارا چھوٹا بھائی زینڈر بہت پسند ہے۔ زینڈر نے فوراً تیوری چڑھائی، میں نے کہا تھا میں بڑا ہوں۔ اسماعیل نے آبری، تو پھر تم کب پیدا ہوئے تھے؟ میں تو 8 ستمبر کو پیدا ہوئی تھی، بس 5 دن بعد میری سالگرہ ہے۔ اور ہاں، حارث کی بھی 5 سالگرہ، کیونکہ ہم جڑواں ہیں۔ تو تمہاری کب ہے؟ جب اسماعیل نے یہ سوال پوچھا تو فوراً پروین کی نظر زینڈر پہ جا لگی۔ سالگرہ؟ جی ہاں۔ وہ سوچنے لگی کہ زینڈر کب پیدا ہوا تھا۔ اگر اس کی پیدائش بھی اسماعیل اور حارث کے ساتھ کے دن ہو تو کیا اس سے کچھ حقیقت واضح نہ ہو جائے گی؟ زینڈر نے جب اسماعیل کو اپنی سالگرہ کے بارے میں پوچھتے سنا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس نے سر جھکایا، کھنکارا اور بولا، میری ماں ہی نہیں ہے تو میں اپنی سالگرہ کیسے جان سکتا ہوں؟ اسماعیل نے آنکھیں چپکی۔ حارث آگے بڑھا اور بولا، تو پھر ہم سب مل کر ہی سالگرہ مناتے ہیں۔ میں نے بھی کبھی اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ زینڈر فوراً چونک گیا، واقعی ہاں۔ یہ سنتے ہی زینڈر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے فخر سے ٹھوڑی اونچی کی اور کہا، ٹھیک ہے پھر۔ حارث نے فوراً ثالث کی طرف دیکھا، ڈیڈی کیا اس سال ہم تینوں مل کر سالگرہ منا سکتے ہیں؟ بچوں کو یوں خوش دیکھ کر ثالث کی آنکھیں سکڑیں اور پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، ضرور۔ بچوں کی فرمائش ماننے کے بعد وہ پروین کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ آخر دونوں کو اب بھی باتیں کرنی تھیں۔ پروین کو یاد آیا کہ وہ تو ثالث سے کسی خاص بات کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ جب دونوں اوپر چلے گئے تو راہداری سے غائب ہوتے حارث اور اسماعیل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دونوں نے زینڈر کی طرف دشمنی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اسماعیل نے دبے لہجے میں پوچھا، حارث تم نے اسے ہماری سالگرہ میں شامل کیوں کیا؟ حارث نے دھیرے سے جواب دیا، اگر ہم اسے شامل نہ کریں تو ڈیڈی اس پر ترس کھائیں گے، کیونکہ وہ بہت بے چارگی سے پیش آتا ہے۔ پھر وہ اس کی طرح جھک جائیں گے اور یہ ممی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسماعیل کی آنکھیں کھل گئیں، اب سمجھ آئی، اسی لیے تم نے کہا کہ ڈیڈی کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ اگر ہم نے اسے تنگ کیا تو ڈیڈی کو برا لگے گا، ہے نا؟ حارث نے استفاق سے سر ہلایا، ہاں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بہت حساس تھا، یہ اس کی بنائی ہوئی حکمت عملی تھی۔ دونوں نے بات ختم کی تو ساتھ ساتھ زینڈر کی طرف دیکھا۔ زینڈر ایک بلاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ والا یہاں لگاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن حارث نے ہاتھ میں پکڑا بلاک زمین پر میز پر پھینک دیا اور کہا، یہ کھیل بہت بورنگ ہے، تم اکیلے کھیلو۔ زینڈر، اس نے ناک پر ہاتھ پھیرا، ہاں یہ اتنا اکڑ کیوں رہا ہے؟ اگر اسماعیل نہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہ بچکانا کھیل کھیلتا۔ اوپر کمرے میں ثالث کو خدشہ تھا کہ پروین کہیں زیادہ نہ سوچے، اس لیے اس نے وضاحت دی، حارث بہت حساس ہے۔ اگرچہ وہ ابھی زینڈر کا دفاع کرتا ہوا دکھائی دیا، مگر یقیناً اس کے پیچھے کوئی چال چھپی ہوئی ہے۔ مجھے تو بس مان جانا پڑا، جب وقت آئے گا میں بہانہ بنا کر زینڈر کو باہر بھیج دوں گا اور اصل جشن صرف اسماعیل اور حارث کا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پروین یہ سوچے کہ وہ زینڈر کو حارث اور اسماعیل کے برابر کھڑا کر رہا ہو، خاص طور پر جبکہ بچے کی اصل شناخت ابھی واضح بھی نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا، ثالث خود بھی اب تک الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے گھر میں زینڈر سے زیادہ تعلق نہیں رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں دل نہ لگ جائے، اور اگر یہ بچہ واقعی پروین کا بیٹا نہ نکلا تو وہ اسے پال تو لے گا لیکن دل سے قبول نہیں کرے گا، اور یہ زینڈر کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ لیکن اگر وہ زینڈر کو دل سے اپنا لے اور ہمیشہ پاس رکھے تو پھر انصاف پروین کے ساتھ نہ ہو۔
نہ ہوگا۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں دونوں طرف قربانی دینا ناگزیر تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بوجھ پروین پر نہیں ڈالے بلکہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ پروین نے یہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہی۔ سچ یہ تھا کہ وہ زینڈر کے خلاف زیادہ نفرت محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ حالانکہ چارلس نے کہا تھا کہ اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، مگر اس کا دل بار بار کہتا تھا کہ زینڈر بھی اسی کا بچہ ہے۔ یہ احساس ہر ملاقات کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر سالگرہ صرف جڑواں بچوں کی بنائی گئی اور زینڈر کو نظر انداز کر دیا گیا، فرین نے آنکھیں جھکا لیں اور اوپر پہنچتے ہی اس نے فوراً موبائل نکالا اور لیلی کو کال کی۔ لیلا نے فوراً فون اٹھایا۔ بہت سکم، پروین نے کہا، زینڈر کا ڈی این اے ریسٹریشن کب مکمل ہوگا؟ لیلا نے جواب دیا، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں، اگر میں اوور ٹائم کروں تو باس، اسی ہفتے آپ مجھے کوئی اور کام نہیں دے سکتی۔ پروین کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً ایک اور سوال کیا، چارلس کب ہوش میں آئے گا؟ لیلا نے لمبی سانس لی، یہ بھی تو ایک الگ ٹاکس ہے باس، فی الحال لگتا ہے کہ وہ اسی ہفتے جاگ جائیں گے۔ پروین نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا، 5 دن کے اندر یا تو تم زینڈر کا ڈی این اے مکمل کرو یا پھر چارلس کو ہوش میں لے آؤ۔ لیلا، اگر وہ زینڈر واقعی اس کا بیٹا ہوا تو وہ صرف جڑواں بچوں کی سالگرہ نہیں منا سکتی، اس لیے یہ سب کچھ سالگرہ سے پہلے طے ہونا ضروری تھا۔ فون رکھنے کے بعد سالس کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ سالس نے سوچ سمجھ کر دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ وہ اندر سے بہت خوش تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پروین اپنے مسئلوں پر بات کرنے کے لیے اس کے پاس آئی ہے۔ یہ ضرورت مند ہونے کا احساس اسے ناقابل بیان سکون دے رہا تھا۔ پروین کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اچانک پوچھا، کیا تم ایگل کو جانتے ہو؟ سالس چونک گیا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا؟ پروین بھی اسی کے تاثرات کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سالس ہمیشہ اس کے سامنے پرسکون رہتا تھا، لیکن ایگل کا نام سنتے ہی اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ تو کیا وہ ایگل نہیں تھا؟ یہ جب وہ ہچکچا رہی تھی تو سالس پھر پوچھا، کون سا ایگل؟ کوئی کوڈ نیم ہے؟ وہ کس تنظیم سے ہے؟ یہ کوڈ نیم تو بہت عام سا ہے، ایسے نام تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں۔ حالانکہ امپیریل لیگ میں واقعی ایک ایگل تھا، مگر سالس کی اس طرح کی وضاحت نے پروین کو مزید یقین دلا دی کہ وہ ایگل نہیں تھا۔ پروین کافی دیر خاموش رہی۔ امپیریل لیگ میں شامل ہوتے وقت سب نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کے وجود کو کسی غیر کے ظاہر نہیں کریں گے۔ معاملات کو اپنے قریبی لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن ماخذ ظاہر کرنا منع تھا۔ اس لیے اگر سالس ایگل نہیں تھا تو وہ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ آخرکار اس نے بات بدل دی، چھوڑو کچھ نہیں سالس، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بٹلر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ سالس نے کچھ سوچ کر کہا، 5 دن بعد میں شمائل وراث کی 5ویں سالگرہ پر پارٹی رکھوں گا، تیار کرواؤ۔ یہ سن کر بٹلر حیران رہ گیا۔ مہدی خاندان جیسے امیر گھرانے اگر سالگرہ کی تقریب رکھنا چاہتے تو کئی دن پہلے سے بکنگ اور انتظامات کیے جاتے، اب اتنے کم وقت میں سب تیار کرنا آسان نہ تھا۔ لیکن چونکہ سالس نے حکم دیا تھا، چاہے مشکل ہی ہو، اسے وقت پر مکمل کرنا ہی تھا۔ بٹلر نے پوچھا، یہ پارٹی بڑی ہوگی یا چھوٹی؟ سالس نے جواب دیا، تمام رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو مدعو کر دینا۔ کاروباری تعلقات والے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف بچوں کو سب کے سامنے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ لیکن رشتہ دار اور دوست ہی اتنے زیادہ تھے کہ وہ ایک کے درمیان درجے کی تقریب بن جائے گی، اور مہدی خاندان کے لیے درمیانے درجے کی تقریب کا مطلب تقریباً 1000 مہمان ہوتا تھا۔ بٹلر پریشان ضرور ہوا، مگر سر جھکا کر بولا، جی سر۔ وہ جلدی سے جانے لگا تاکہ دعوت نامے، مینو، نوکروں کی تقسیم، پارکنگ اور سیکورٹی کا بندوبست کر لے سکے۔ سالس کے ایک جملے نے پورے گھر کو مصروف کر دینا تھا۔ باہر جاتے وقت بٹلر رکا اور پوچھا، یہ سالگرہ سے مسٹر ہارس اور مسز شمائل کے لیے ہے نا؟ سالس نے سر ہلایا، ہاں۔ بٹلر سمجھ گیا اور فوراً نکل گیا۔ اسی دوران پروین نے اپنا علاجی کام نپٹا لیا اور زیادہ دیر نہ رکی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے گھر جا کر سونا چاہتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہارس، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، خود ہی کہنے لگا کہ وہ مہدی خاندان میں ہی رکنا چاہتا ہے تاکہ پروین کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔
پروین نے مان لیا، مگر جاتے ہوئے اس نے حارث کو الگ لے جا کر پیار سے کہا، حارث اس لڑکے کو تنگ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ حارث خاموش ہو گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، لیکن اگر وہ ممی کو تنگ کرے تو؟ پروین نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا فرمانبردار ہے، لیکن کوئی بھی ممی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ حارث نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ماں کی ایک مضبوط اور نرم دل عورت تھی جو اس کے لیے پہاڑ جیسی تھی۔ حارث کو کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ماں کے سامنے وہ اپنی ساری چالاکیاں بھول کر بس ایک تابعدار بیٹا بن جاتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے ممی۔ پروین کے جانے کے بعد حارث اور اسماعیل پھر اکٹھے ہوئے۔ اسماعیل نے پوچھا، حارث کیا ہم پھر بھی زینڈر کو گھر سے نکالیں گے؟ حارث نے کچھ دیر سوچ کر کہا، فی الحال ساری پلاننگ روک دو، اگر وہ ممی کو تنگ کرے یا اس کے ساتھ ناانصافی کرے تب ہی ہم حرکت میں آئیں گے، ورنہ ہم اس کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے۔ اسماعیل نے تالیاں بجا کر کہا، اوکے ٹوکے، لیکن فوراً سے حیرت ہوئی، وہ اتنی خوش کیوں تھی؟ زینڈر کو نہیں نکالا جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ اسے زینڈر پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں نہیں تھی۔ وہ کبھی ماننے کو تیار نہ تھی کہ اسے زینڈر تھوڑا سا اچھا لگنے لگا تھا۔ دونوں بچے ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف چل دیے، انہیں پتہ نہ چلا کہ زینڈر قریب ہی کھڑا یہ سب سن رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک اس کی پسندیدہ ایناٹومی کی کتاب اور انسانی جسم کا ایک ماڈل تھا۔ اصل میں وہ صرف اسماعیل کی طرح خاطر حارث سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی پسندیدہ چیزیں لے آیا تھا، لیکن یہ سن کر وہ دونوں اسے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ زینڈر کے ننھے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ یہ سب اتنے ظالم کیوں تھے؟ یہ بھی اس کے ڈیڈی کا گھر تھا، وہ بھی ڈیڈی کا بیٹا تھا، پھر کیوں اسے نکالا جاتا؟ غصے میں وہ واپس اپنے کمرے میں گیا اور ہاتھ میں موجود ماڈل زمین پر دے مارا۔ ماڈل ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ زینڈر نے کال اٹھائی، دوسری طرف پروین کی کرک اور عجیب سی ہنسی بھری آواز آئی، میرے پیارے زینڈر، کیسے ہو؟ زینڈر نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں، ویسے ڈیڈ میری سالگرہ کب ہے؟ پروین ایک پل کو خاموش ہوا، پھر قہقہ لگا کر بولا، 8 ستمبر۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ زینڈر کے کانوں میں گونج اٹھا، 8 ستمبر، اس کی سالگرہ بھی بالکل حارث و اسماعیل کی سالگرہ کے دن تھی۔ زینڈر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، اس نے پروین کو اصل بات نہ بتائی اور بس کہا، کچھ نہیں۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، ڈیڈی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے نئے والد کے ساتھ کبھی اچھا تعلق قائم نہیں کر پاؤں گا؟ پروین نے طنزیہ انداز میں کہا، یقیناً، کیا تم سمجھتے ہو کہ ثالث مہدی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ زینڈر نے سوچ کر جواب دیا، زیادہ اچھا نہیں لیکن برا بھی نہیں۔ تو پھر پروین اسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زینڈر نے گردن گچ کر اور کہا، وہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، نہ تو اس نے مجھے گھر سے نکالا، نہ ہی ثالث سے جھگڑا کیا کہ وہ مجھے بھیج دے، بلکہ وہ بالکل پرسکون ہے، جیسے میری موجودگی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ واقعی؟ پروین کے لہجے میں ناگواری تھی، یہ عورت بڑی دل کی ہے، یا پھر یوں کہو کہ وہ ثالث مہدی سے محبت ہی نہیں کرتی تو کیسے برداشت کرتی کہ اس کے مرد کا ایک اور بچہ بھی ہے؟ زینڈر نے اپنی ناک کو چھوا اور سوچتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ اسے لگتا ہے میں پیارا ہوں، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہنا چاہتی؟ پروین زور سے ہنسا، کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کو پیارا سمجھے گی؟ زینڈر کے دل کو یہ لفظ ناجائز اولاد چبھ گیا، لیکن وہ خاموش رہا، کیونکہ پروین غلط بھی تو نہیں تھا، اس کی کوئی ماں نہیں تھی، بس ایک انجان عورت سے ثالث کا بیٹا تھا۔ تو کیا وہ واقعی ناجائز اولاد نہیں تھی؟ پروین بولا، ان کی سطح حرکتوں سے دھوکہ مت کھانا، بڑوں کے معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ابھی وہ تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ تم چھوٹے ہو۔ حارث مہدی کی پوزیشن اس لیے خطرہ نہیں، لیکن اگر تم اتنے قابل ہو گئے کہ وارث بن سکو تو یہ دیکھنا وہ کیسے بدلتے ہیں۔ زینڈر خاموش رہا۔ پروین نے تیز لہجے میں کہا، کیا تم پرنس چارلی کو بھول گئے؟ وہ بھی تو ناجائز اولاد تھا، اس کی سوتیلی ماں نے اسے جان بوجھ کر نکما بنا دیا تھا، اس لیے تمہیں بھی راستہ نکالنا ہوگا۔ حارث کو مہدی خاندان سے نکالو، یہی واحد راستہ ہے کہ تم ثالث مہدی کی اکلوتے بیٹے بنو، سمجھے؟ زینڈر کی آنکھیں تنگ ہو گئی، جی ڈیڈی۔ دل میں وہ جانتا تھا پروین غلط ہے، مگر وہ کبھی اس سے اختلاف کرنے کی ہمت نہ کرتا، بچپن سے جانتا تھا جواب دینے پر سخت سزا ملتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے نکل گیا، اسے سب کو یہ بتانا تھا کہ اس کی سالگرہ 8 ستمبر کو ہے، یعنی وہ بھی پارٹی میں شامل ہوگا۔ وہ پروین کی باتیں بھول کر خوشی خوشی حارث اور اسماعیل کو ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن جیسے ہی وہ ان کے کمرے کے دروازے پر قریب پہنچا، چند بچے اس کے سامنے آ گئے۔ یہ سب اس کے چاچو اور پھوپھیوں کے بیٹے تھے، تقریباً 10 سال کے۔
کافی سمجھدار۔ ان کے والدین نے ہمیشہ انہیں کہا تھا کہ حارث سے دوستی رکھو، کبھی اسے تنگ نہ کرو۔ جب انہیں خبر ملی کہ حارث آیا تو خاص طور پر کھیلنے آئے تھے، مگر حارث نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں زینڈر مل گیا۔ ایک بچہ زور سے بولا، یہی ہے نا انکل ثالث کا ناجائز بیٹا؟ دوسرے نے ہنستے ہوا کہا، تھوڑا بہت انکل ثالث سے ملتا تو ہے، لیکن کیا فائدہ، ماں کے بغیر ایک حرامی بچہ ہے، میدی خاندان کا وارث کبھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ جنگل میں جنات کے ساتھ پلا ہے۔ کیا تم انسانوں کی زبان بول سکتے ہو؟ چلو کوئی آواز نکالو، ہمیں سنا دو۔ وہ سبھی سے گھیر کر دھکیلنے لگے۔ زینڈر نا، تمہاری ماں کون ہے؟ اس کی ماں تو ہے ہی نہیں، اسے تو اپنی سالگرہ کی تاریخ بھی نہیں معلوم، تو کیا پھر یہ پتھر سے نکل آیا ہے؟ تم حارث کے ساتھ کھیلنے آئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حارث تو گھر کا وارث ہے اور تم تو ایک ناجائز بچہ ہو، تم حارث کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو۔ چپ کیوں ہو؟ کیا گونگے ہو؟ حارث ہم سب سے زیادہ ذہین ہے، تمہاری عقل تو اس کے 10ویں حصے کی برابر بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ چند دنوں میں پارٹی ہے، انکل ثالث سب کو بتائیں گے کہ شمال ان کی بیٹی ہے، اس سے سب میں تمہارا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ یہ سب وہی باتیں دہرا رہے تھے جو بڑوں کو کہتے سنا۔ ان جملوں پر زینڈر کے ہاتھ کی مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ وہ سامنے والوں کو گھورنے لگا، جی چاہ رہا تھا کہ ان کے چہرے نوچ ڈالے، مگر وہ سب اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ زینڈر بچہ تنزیہ بولا، تم بلیوں اور کتوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہو نا؟ کیا تم ان کے ساتھ ہی سوتے تھے؟ اچھا، ذرا کتے کی آواز نکالو نا۔ زینڈر نے ناک چھوئی، پھر اچانک مسکرا کر دیا، ضرور، میں نے صرف کتے کی طرح بول سکتا ہوں، بلکہ وہ آہستہ سے کچھ کہنے لگا۔ لیڈر بچہ جھک کر بولا، کیا اور کیا کر سکتے ہو؟ زینڈر نے دانت نکالے، یہ سننے کے لیے قریب آؤ، ٹھیک ہے؟ بچہ جھک کر قریب آیا، اگلے ہی لمحے زینڈر کے تیز دودھیاں دانت اس کے کان پہ پیوست ہو گئے۔ آہ! اس کی چیخ آسمان کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس نے زینڈر کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ باقی بچے بھی مارنے لگے، مگر زینڈر پھر بھی دانت جمائے رہا، یہاں تک کہ اس کے دانت کان کو چیر کر پار ہو گئے۔ تب جا کر اس نے چھوڑا۔ وہ اپنے بدن کی چوٹوں کو نظر انداز کر کے ہنسا، کتے کی طرح بھونکنے کے ساتھ، میں کاٹنا بھی جانتا ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر بولا، کون ہے اگلا جسے کاٹا جائے؟ اس کے ہونٹ خون میں سے بھرے تھے، آنکھوں میں سفاق روشنی تھی۔ باقی بچے اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ بھاگو! یہاں تک کہ جس بچے کا کان پھٹا تھا وہ بھی روتے ہوئے بھاگ گیا۔ زینڈر نے ہونٹ صاف کیے، آنکھیں گھمائی اور ثالث کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنے والد کو بتانا تھا، اس کی سالگرہ بھی 8 ستمبر کو، وہ ناجائز نہیں ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ اسی دن ثالث سب کے سامنے اعلان کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اسی دوران اسٹڈی میں ثالث بیٹھا سوچ رہا تھا۔ پروین جا چکی تھی، وہ غور کر رہا تھا زینڈر کی سالگرہ کہ کب ہے۔ اگر وہ بھی 8 ستمبر نکلی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کی ماں بھی پروین ہی ہے۔